إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا میں آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بہت بڑی سچائی ہے اور اس پر ہمارا بہت پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش کا گھر ہے، امتحان گاہ ہے. یہ کوئی ہمارے لیے انجوائے کرنے کا، سیر و تفریح کرنے کا اور اس سے لطف اندوز ہونے کا یہ جگہ نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس وقتی زندگی کو آزمائش کے لیے اس لیے بنایا تاکہ انسان یہاں جب کامیاب ہو جائے، آزمائش میں، ریس میں، مقابلہ میں، مسابقہ میں کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے انعام سے نوازے. دیکھیے، مقابلہ جو ہوتا ہے، جو امتحان ہوتا ہے، امتحان گاہ میں اس وقت انسان امتحان دے رہا ہوتا ہے، اس حالت میں اسے کوئی انعام نہیں ملتا ہے. دنیا میں امتحان حال میں پیپر لکھ رہا ہے بچہ، ایک طالب علم، اس وقت اسے رزلٹ نہیں ملتا ہے، اس کے انعام نہیں ملتا ہے. اس سے فارغ ہونے کے بعد جب استاد کے سامنے، ٹیچر کے سامنے وہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اسے رزلٹ ملتا ہے اور اسے جو انعامات نوازنے ہوتے ہیں وہ انعامات دیے جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں بھول کر کے یہ دنیا کیا ہے، لطف اندوز ہونے کی جگہ ہے، ایک بار زندگی ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی، جتنا چاہو اس دنیا میں جو زندگی ملی ہے خوش ہو لو، اپنی مرضی سے زندگی جی لو. اس طرح کے نعرے، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے افکار ہمارے درمیان جو عام کیے جاتے ہیں، وہ اس عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پر کہ انسان یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ انسان جو پیدا کیا گیا ہے اور اسے جو دنیا کی زندگی ملی ہے وہ دراصل آزمائش کے لیے ملی ہے، وہ اسے دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کے لیے نہیں ملی. اگر ایسا ہوگا ناکام ہو جائے گا. اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے
امتحان جس مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے، پرکھنے کے لیے، اس میں وہ فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، تو پھر جو ناکام ہوا اس کے لیے کوئی انعام نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جتنا ہم اپنے دل و دماغ میں بیٹھائے رکھیں اور ایک دم بالکل کلیئر کر کے، یقیناً یہ دنیا کیا ہے، امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ ہے تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے ہم امتحان میں پاس ہونے کا کام کر رہے ہیں یا فیل ہونے کا، تبھی انسان غور کر پائے گا۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اصل میں دیکھیے، ہم پر جو حملے ہوتے ہیں، فکری حملے، تو دراصل عقیدے کے ناحیے سے حملے ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان کسی ایسی قیمتی چیز کو، اہم چیز کو چھوڑ دے جس کے بغیر وہ ہے نہیں کچھ، اس کی اہمیت نہیں کچھ ہے، تو پھر جو چاہے اسے فٹ بال بنا کر کے اسے کھیلیں۔ عقیدہ ہمارا جو ایمان ہے، یہ اگر ہم مضبوط نہیں رکھے، اسی لیے اہل الحدیث، اہل سنت والجماعت جو ہے، عقیدے پر جتنا زور دیتے ہیں کسی اور مسئلے میں اتنا زور نہیں دیتے ہیں۔ اگر اور مسائل آپ کو معلوم ہو، عقیدہ کمزور ہو، آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ کتنے بڑے بڑے جو بہکے آپ دیکھیں ہندوستان میں، بڑے بڑے جن کا نام لیا جاتا تھا، عقیدہ کمزور تھا، مسائل معلوم تھے، انہیں معلومات تھی، مطالعہ تھا گہرا، لیکن عقیدہ کمزور تھا۔ آپ دیکھیے خود گمراہ ہوئے اور کتنوں کو گمراہ کر ڈالے۔ نیچریت، موجودیت اور قادیانیت اور اس طرح کتنے فرقے وجود میں آئے، آپ دیکھیں وہ کس بنیاد پر آئے؟ عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پر پیدا ہوئی۔ تو اسی لیے ہم دیکھیں عقیدہ جو مضبوط ہونا چاہیے، یہ مضبوط رہا، کوئی مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا، نیا مسئلہ، نئی حدیث جو آپ کو نہیں معلوم تھی، نیا علم آئے گا جو قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں ہوگا، آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ کیوں؟ آپ کا عقیدہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، جس کو مل جائے اسے چاہیے وہ قبول کر لے بلا چو چرا۔ لیکن جس کا عقیدہ کمزور ہوگا، علم ہوگا کسی مسئلے میں، عقیدہ کمزور ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان سارا علم حاصل کر لے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو علم دیا گیا ہے بندوں کو، یا جس کے پاس بھی اللہ کی جو مخلوقات ہے ان کے پاس جو علم ہے بڑا محدود ہے، بڑا محدود ہے۔ تو اگر فروعیات میں بہت زیادہ علم ہو، اصل میں عقیدے میں کمزور ہو، عقیدے کا کوئی علم آئے گا اور کوئی حدیث آئے گی، اللہ کا کوئی کلام آئے گا، اس میں چوں چرا کرنے لگے گا، اپنی عقل چلانے لگے گا، اپنے عقل پر پرکھنے لگے گا۔ اسے نہیں معلوم کہ ہمارا عقیدہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی بات آئے بلا چوں چرا، مطلب کیوں، کس لیے، اس کا فائدہ کیا، یہ سب سوال کیے بغیر آمنا و صدقنا کہے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ہمارا یہی تقاضا ہے۔ اسی لیے اس عقیدے کو جتنا آپ مضبوط کر لیں گے، آپ کو کوئی دنیاوی معاملات میں ہو، دین کے معاملات میں ہو، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، آپ کو پھسلا نہیں سکتا ہے۔ اصل میں یہ عقیدہ جب کمزور ہوتا ہے تبھی سارے لوگ ہمیں شکار کرتے ہیں، طرح طرح کی شبہات پھیلائے جاتے ہیں اور شبہات کے ذریعے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا معنی یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے۔ تو انسان دنیا میں کبھی اسے آزمائش سے نجات کلی طور پر نہیں ہے۔ عقیدہ مضبوط یہ ہونا چاہیے کہ یہ امتحان گاہ ہے، امتحان میں مشکلات آتے ہیں۔ ریسنگ ہوتی ہے، آپ دیکھیے دوڑنے میں کتنی محنت لگتی ہے، کتنا ریہرسل کرتا ہے، کتنی پریکٹس کرتا ہے، اس کے بعد ریسنگ میں دوڑ لگاتا ہے، محنت کے بعد اسے نتیجہ جو رزلٹ ملتا ہے تب جا کر کے اسے انعام ملتا ہے۔ دنیا ایسی ہے، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، جستجو نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، آزمائشوں پر صبر نہیں کریں گے اور صبر کرتے ہوئے دین پر ڈٹے نہیں رہیں گے، آپ کو کامیابی نہیں ملنے والی۔ یہ عقیدہ ہے، آزمائش کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، یہ عقیدہ بہت کلیئر ہونا چاہیے، اس میں شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ رب العالمین نے کہا ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، لوگوں کو، سب کو کہا
تمہیں ہم ضرور آزمائیں گے. کس سے؟ خوف کے ذریعے آزمائیں گے. کبھی خوف کا ماحول پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا. ہمارے حساب سے وہ خوف ہے، اللہ رب العالمین کی وہ حکمت ہے. خوف کا ماحول پیدا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے گا. خوف میں ایمان پر قائم رہتا ہے یا دشمنوں کے خوف کی وجہ سے دین چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائے گا. ایک خوف کا ماحول عام ہوتا ہے تو اس کی حکمت سمجھیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ آزمانا چاہتا ہے کہ ہم ڈٹے رہتے ہیں یا پھسل جاتے ہیں. اور فرمایا والجوع، بھوک سے بھی اللہ رب العالمین کبھی آزماتا ہے، فقر و فاقہ کے ذریعے آزماتا ہے. کبھی نوکری چھن جاتی ہے، کبھی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہو پاتا، ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا. تو وہاں ہمیں اس سے ایک نتیجہ رزلٹ نکالنا چاہیے. ہر چیز سے ایک حکمت کی چیز نکالنی چاہیے. کسی کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی مرحلہ آئے، اس میں ہمارے لیے جو حکمت اللہ رب العالمین دینا چاہتا ہے، ایک پیغام جو دینا چاہتا ہے، اسے نکال کر کے غور و فکر کرنا چاہیے. ایسے ہی لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں اور اپنے مشن پر ڈٹے رہتے ہیں. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالو جائیداد میں، پراپرٹی میں کبھی اللہ رب العالمین کمی کر کے، کچھ چھین کر کے، یا کسی ایسے لوگوں کو مسلط کر کے جو چھین لیتے ہوں، آزماتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے والانفس، کبھی ہمارے قریبی لوگوں کو چھین کر کے، وفات دے کر کے آزماتا ہے. صبر کرتا ہے یا جزا فضا کرتا ہے. یا کبھی ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا کر کے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے یہ صبر کرتا ہے بندہ یا بے صبرہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پر لعنت ملامت کرنے لگتا ہے یا اپنی تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتا ہے. اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے. اور فرمایا والثمرات، جو ہم کھیتیاں اگاتے ہیں، پھل لگاتے ہیں، کبھی کبھار اس میں بھی کمی ہو جاتی ہے. کمی اللہ رب العالمین کر دیتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ آزمانا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین کا یہ تو آزمائش، اس طرح کی آزمائش کچھ سمپل دیا اللہ رب العالمین نے، مثال دی. اس طرح کی چیزوں میں آزمائش اللہ تعالیٰ کرتا ہے بندوں کو. لیکن کیا آگے فرمایا کیا کرنا ہے اور کرنے کے بعد ملے گا کیا ہمیں، یہ اصل ہے. دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام بتا دیا جائے کرنے کے لیے، لیکن اس کے پیچھے، کام کے پیچھے اگر ریزن بھی بتا دی جاتی ہے تو اس کو سپورٹ مل جاتا ہے، پاور مل جاتا ہے اور کرنے کا دھن سوار ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ریزن بھی بتایا. جہاں ضرورت ہے ریزن بتانے کی اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نہیں بتایا، اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العالمین آزمائش کا مرحلہ اس لیے لاتا ہے تاکہ صبر کرے بندہ، دیکھے کون صبر کرتا ہے اور کون صبر نہیں کرتا ہے. پھر کہا جو صبر کریں گے انہیں ملے گا کیا؟ کہا صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو، بشارت سنا دو. بشارت کس کی؟ جنت کی بشارت، جنت کی بشارت. کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ. لیکن دیکھیے وہ صبر کی کوالٹی کیا ہے، کیسا صبر ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے صبر الکرام، ایک ہوتا ہے صبر اللیام. صبر آیا، مصیبت آئی، صبر کرا اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور اسی وقت صبر کیا جس وقت مصیبت آئی. الصبر عند الصدمۃ الاولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر دراصل وہ ہے جو مصیبت نازل ہوتے وقت ہو. اور صبر اللیام کیا ہے؟ کمینوں کا صبر کیا ہے؟ مصیبت آئی، جزا فضا کر لیا، ہائے وائے کر لیا، رو لیا، گا لیا، جو نہیں کرنا چاہیے وہ سب کر لیا، اس کے بعد آپشن نہیں بچا اس کے پاس صبر کے علاوہ. تو اب کہتا ہے اب تو صبر کرنا ہی پڑے گا. تو اسے اجر نہیں ملے گا، اسے اجر نہیں ملے گا. وہ تو سب کچھ گنوا دیا، اب اسے کہیں کامیابی کی امید نظر نہیں آ رہی ہے تو اب بیٹھ گیا آ کر کے کہ اب تو ہمیں صبر کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کو صبر کا ثواب نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ان صبر والوں کو، کرنے والوں کو بشارت سنا دو جنہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے. مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اسی وقت جب مصیبت لاحق ہوتی ہے اسی وقت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے ہمارے اوپر مصیبتیں ڈالے، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں.
ہم نوکر پر اگر کوئی پریشر ڈالتے ہیں کسی کام کرنے کے لیے، اسی کام کے لیے رکھے ہیں، اسے اسی کام کے لیے رکھے ہیں، تو کیا نوکر کو اعتراض کا حق ہے؟ کوئی اس نوکر کو اعتراض کا حق ہے؟ نہیں حق. اگر اعتراض کرے گا تو آپ غصہ ہو جائیں گے، جو مالک ہوگا غصہ ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے ہم ہیں، ہم غلام ہیں اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ جیسا چاہے ہمارے ساتھ کرے، ہمیں صبر کرنا ہے. اور پھر کہنا ہے کہ اللہ کے بندے تو ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور ایک دن ہمیں مر کر کے جانا بھی ہے. اسی لیے اس مصیبت پر بے صبرا ہو کر کے ہمیں اپنا رزلٹ نہیں خراب کرنا ہے. اس کا یہ عقیدہ مضبوط ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ ایسے لوگوں پر رب کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ رب العالمین نے ہدایت یافتہ لوگوں کی صفت بیان فرما دی. تو ہمیں دیکھیے یہ دنیا کیا ہے؟ مصیبتوں آزمائش کی جگہ ہے. کوئی بھی انسان ایسا سوچے کہ ہم مصیبتوں سے خالی ہو جائیں، مصیبتوں سے نکل جائیں، اس کے بعد ہم کچھ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک مصیبت آئے گی تو وہ مصیبت ختم ہوگی، دوسری مصیبت آ جائے گی، تیسری مصیبت آ جائے گی. ایسے یہ سلسلہ دنیا میں چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان مر جاتا ہے. انک کارح الی ربک کدحا فملاقیہ. انسان برابر مصیبتوں پر مصیبتیں جھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ کیا ہے، اپنے رب سے ملاقات کر لیتا ہے. جب تک مرتا نہیں، ایک مومن بندہ، مومن کے بارے میں ہے، جب تک ایک مومن مرے گا نہیں، دنیا سے جائے گا نہیں، تب تک اس کے ساتھ یہ مصیبتیں لاحق ہوتی رہیں گی. اللہ سے ملاقات کر لے گا تو مومن کے لیے اب مصیبتوں کا دروازہ ختم. لیکن جو کافر ہوں گے، منافقین ہوں گے، بدعتی ہوں گے، ان کے لیے اب تو دروازہ مصیبتوں کا اور کھلنے والا ہے. دنیا میں بھلے کچھ آرام کر لیے ہوں، کچھ نعمتوں میں پل بڑھ گئے ہوں، لیکن اب ان کے بعد، مرنے کے بعد ان کے لیے مصیبتوں کا اور دروازہ کھلنے والا ہے. لہذا آئندہ کی زندگی کے لیے آج جو ہمیں وقتی مصیبت لاحق ہوتی ہے، ہمیں صبر کرنا ضروری ہے، ورنہ رزلٹ خراب ہو جائے گا اور ہمیشہ کی مصیبتیں ہم اپنے لیے مول لے لیں گے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اور بھی چیزیں بیان فرمائی ہے کہ جو مصیبتیں جو آتی ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، مصیبتیں نازل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. کئی مقاصد ہیں، اس میں ایک مقصد آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اللہ رب العالمین نے کہا یاد کرو، ہم نے تم سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں ان کو ہم نے طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار کیا، سختی میں انہیں مبتلا کیا، فقر و فاقہ اور دنیا کی سختیوں میں مبتلا کیا. والضراء، بیماری، مشکلات اور طرح طرح کے عذاب سے ہم نے ان کو مبتلا کیا. کیوں مبتلا کیا؟ یہ وجہ ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اختیار کرنے والے ہو جائیں، رجوع کرنے والے ہو جائیں، گریہ و جاری کرنے والے ہو جائیں، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑانے والے ہو جائیں، جو کچھ گناہ ہوا معافی مانگنے والے بن جائیں. یہ وجہ ہے مصیبت آنے کی. لیکن کیا ہے، اب دیکھیں ایک مثال یہ ہے، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے کھرے کھوٹے کی تمیز کب ہوتی ہے، یا کسی چیز کو اصلی بنانا ہے، کام کے لائق بنانا ہے، تو جیسے جو چیز نکلتی ہے زمین سے، سونا نکلتا ہے، چاندی اور بھی چیزیں زمین سے اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، نکلتی ہیں، اس کو ویسے ہی آپ استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو کام کے لائق بنانے کے لیے اس پر کچھ زخم دینا پڑتا ہے، کچھ وار کرنا پڑتا ہے، اسے ہتھوڑے سے پیٹنا پڑتا ہے، آگ میں جلانا پڑتا ہے. سونے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد گرم کرنے کے بعد پٹائی کی جاتی ہے ہتھوڑے سے. لوہا ہے، یہ بھی کام کی چیز ہے، لیکن جب تک اس کو آگ میں نہ ڈالا جائے اور پٹائی نہ کی جائے ہتھوڑے سے، تب تک کوئی کام کی چیز نہیں بنائے گا، اس سے بن نہیں سکتی. تو ایسے ہی انسان ہے، اللہ رب العالمین کچھ مصیبتیں لاتا ہے، ناکام ہو چکا ہے، اس کو کام والا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، مفید بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کچھ آزمائشیں لاتا ہے. کہیں بھٹک گیا ہے، آ جائے راہ راست پر، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے. پھر فرمایا لیکن کیا ہے، جو لوگ اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں اس میں بس سوچتے ہیں یہ پراکرتی چیز ہے، بس ایسے ہو گیا، یوں ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ ایسا کیے ہوتے، ایسا نہیں ہوتا.
ویسا ہو گیا، کیوں ہو گیا، ایسا اس نے کیا، ایسا اس نے نہیں کیا ہوتا تو نہیں ہوتا، اسی میں الجھا ہے آدمی۔ اللہ رب العالمین یہ پیغام نہیں دینا چاہتا ہے، بلکہ یہ دینا چاہتا ہے، دیکھیے مصیبتیں کسی بھی وجہ سے آئیں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ ہمارے لیے مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، کسی خاص وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈالتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، مصیبتیں آئی ہیں تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان مصیبتوں میں؟ یہ اپنے کام کی چیز ہے، یہ کام کی چیز نہیں ہے۔ اس نے ایسا نہ کیا ہوتا ایسا ہو گیا، لو تو ہے، لو شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کیا، اگر ویسا، یہ لو جو ہے، لو جس کے معنی اگر ہوتے ہیں، اگر ایسا کیا گیا ہوتا، اگر ایسا نہ کیا گیا ہوتا۔ مصیبتوں میں جو گزر چکی ہیں مصیبتیں یا آ چکی ہیں مصیبتیں، ان میں اگر مگر نہیں چلتا، اگر مگر نہیں کرنا چاہیے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہا ہمارے لیے کرنے کی کیا چیز ہے، سوچنے کی کیا چیز ہے۔ ہم جس برائی میں مبتلا ہیں، جس مصیبت میں مبتلا ہیں، اس مصیبت سے یہ سبق لیں کہ ہمیں کہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر پکڑ تو نہیں آ رہی ہے، کہیں ہم برائی میں مبتلا تو نہیں ہے۔ دیکھیں، چیک کرے، جب چیک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، توبہ استغفار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، یہ کر لیا گویا کامیاب ہو گیا۔ اور کہا کہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں، ان کے پاس جیسے گزشتہ قوموں کے پاس مصیبتیں آئی، اللہ تعالیٰ نے بھیجی، سختی اور تکلیف بھیجی، کہا کیوں نہیں ان لوگوں نے ان مصیبتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ تو اس کی وجہ بیان فرمائی اللہ رب العالمین، ولکن قست قلوبہم، ان کا دل سخت ہو گیا تھا، سخت ہو گیا تھا ان کا دل، کوئی چیز سے رزلٹ نہیں نکال پاتا تھا۔ دنیا میں مست تھے، دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑتے تھے اور اسی میں سے ایک دوسرے کی غلطیاں نکالتے تھے اور اسی میں مست تھے۔ اللہ رب العالمین جو مقصد دینا چاہتا تھا، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، چھوٹے چھوٹے عذاب سے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر جائیں، توبہ استغفار کر لیں، ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور آگے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بدعمالیاں جو کرتا ہے انسان، اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین شیطان ہمارے دلوں میں برائیوں کو مزین کر دیتا ہے، مزین اچھا لگنے لگتا ہے، وہی چیزیں برائیوں میں مست ہے۔ کچھ عذاب آیا، کوئی اور چیز آئی، ارے کیا ہے، آئے گا ختم ہو جائے، دنیاوی راہیے سے سوچتا ہے۔ تو شیطان نے مزین کر دیا برائیوں کو اور اسی میں مست رہے۔ آگے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، دیکھیے شیطان جب کسی پر مسلط ہوتا ہے، کسی قوم پر، سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے جو کرنے کا کام ہے اسے غافل کر دیتا ہے۔ کرنے کا جو کام ہے اگر انسان غافل ہو رہا ہے اس سے، تو سمجھ لیجیے شیطان اس پر مسلط ہو گیا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان لوگوں پر شیطان حاوی ہو گیا، حاوی غالب ہو گیا۔ کیا کیا اس کے بعد غالب ہو گیا؟ تو فانساہم ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے انہیں غافل کر دیا۔ دیکھیں کوئی بھی قوم، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہا ہے تو اپنے ہاتھ کو چیک کرے، غافل ہو رہے ہیں تو کہیں ہمارے اوپر شیطان مسلط تو نہیں ہو گیا؟ ہو گیا، اگر غافل ہو رہے ہیں تو مسلط ہو گیا ہے، آپ کو فوراً رجوع کرنا چاہیے، شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا چاہیے، ورنہ آپ کا انجام بہت برا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے کن چیزوں کو جنہیں وہ یاد دلایا گیا تھا انہیں اور جن کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بھول گئے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، دیکھیے اللہ رب العالمین پہلے مصیبتیں لاتا ہے، مصیبتیں لا کر کے انہیں نصیحت کرنا چاہتا ہے، تم رجوع کر جاؤ، اللہ کے سامنے گریہ وزاری اختیار کرو۔ لیکن جو نہیں اختیار کرتے ہیں اس سے سبق نہیں لیتے ہیں، سبق نہیں لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاملہ پلٹ دیتا ہے، الٹا کر دیتا ہے۔ فرمایا فتحنا علیہم، جب وہ لوگ بھول گئے جس چیز کو انہیں کرنا چاہیے، بھول گئے، کہا ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے، دنیا کی ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ کن پر؟ برے لوگوں پر۔ سوچیں، برے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین کبھی کبھار نعمتوں کے دروازے اس لیے کھولتا ہے، مصیبتیں آئی تھی، نصیحت حاصل نہیں کیا تھا، اب مصیبتوں سے جو نصیحت، کیونکہ کیا ہے عموماً انسان جب تنگی میں پڑتا ہے، مشکلات میں پڑتا ہے تو بھاگتا ہے کسی بڑے کے پاس، تو دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ، تو نہیں بھاگا اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ اب کیا کرتا ہے؟
کہا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم ان پر کھول دیتے ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں، جو کچھ ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں، اسی میں مست ہو جاتے ہیں اور برائیاں کرنے لگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اچانک ہم ایسے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر انہیں مہلت نہیں دیتے. اچانک اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پکڑ لیتا ہے اور پھر ایسے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے گھر کرنا چاہا، کہہ رہا اب موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لانا چاہتے ہیں. اس وقت ایمان فائدہ نہیں دیتا ہے. اچانک اللہ نے کتنا موقع دیا تھا فرعون کو، ان کی قوم کو، لیکن نصیحت نہیں حاصل کیا. چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بھیجا اللہ رب العالمین نے، اب سدھر جائے، اب راہ راست پر آ جائے، غرور چھوڑ دے، گھمنڈ چھوڑ دے. نہیں سمجھا. پھر اللہ تعالیٰ نے دروازے بھی کھول دیے. دیکھیے ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے اللہ رب العالمین ان کے لیے. پھر اچانک جب پکڑا اللہ رب العالمین نے موقع نہیں دیا. ان اللہ لیملی للظالم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ظالموں کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا. دیکھیے مہلت دیتا اللہ تعالیٰ ظالموں کو، یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو موقع نہیں دیتا ہے، موقع نہیں دیتا ہے سدھرنے کا، توبہ کرنے کا پھر موقع نہیں ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ظالموں کو کئی بار موقع دے چکا ہے. سنستدرجہم، اللہ رب العالمین استدراج میں رکھتا ہے، نعمتیں دیتا ہے برائیاں کرنے کے باوجود بھی. وہ جان نہیں پاتے ہیں اللہ رب العالمین کیوں ایسا کر رہا ہے. تو دیکھیے جو نعمتوں میں انسان برائیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں نوازتا ہے، وہ نعمت اس کے لیے نہیں ہے، وہ عذاب ہے. عذاب اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، عذاب ہے، کیونکہ اسی میں مست ہو جاتا ہے، اپنی اصل مشن سے غافل ہو جاتا ہے، اصل مشن سے غافل ہو جاتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے جیسے جو مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس سے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں یا نہیں. کیا نصیحتیں ہم نے حاصل کی، یا بس ایک دوسرے کو پوچھتے رہے، ایسی زندگی گزار دی، ختم کر دی. اس سے نصیحت ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس لیے مصیبتیں لاتا ہے. اللہ تعالیٰ شاید مصیبتیں ختم کر دے، جب چاہے ختم کر دے، جب چاہے ہمیں نعمتوں میں رکھ دے. لیکن کیا ہے اصل میں مصیبتیں اسی لیے لاتا ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. کسی کو سزا دی جاتی ہے، کسی بچے کو، کسی طالب علم کو سزا کچھ دی جاتی ہے اس لیے تاکہ جو غلطی وہ کر رہا ہے چوکنا ہو جائے، ایسی غلطی آئندہ نہ کرے. تو اس لیے اللہ رب العالمین بھی ایسی سزائیں دیتا ہے، مشکلات لاتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں اس میں حکمتوں میں سے اور ہے کہ جسے اللہ رب العالمین جب کسی کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے لیکن اس کے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ اس مقام تک پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ صبر کرے گا تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین وہ مقام دے دے گا. اللہ رب العالمین نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بلا حساب و کتاب جس کو ثواب دیا جائے گا وہ کون ہے؟ صبر کرنے والے. تو اگر کچھ کمی کوتاہی عمل میں رہ گئی ہے، صبر کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اسے ضرورت ہوگی اتنا اسے ثواب دے سکتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں لکھا نہیں ہے اتنا ثواب ملے گا، اس کو اپنے اوپر رکھ دیا ہے کہ جتنا چاہے گا بلا حساب و کتاب اسے ثواب دے گا. صبر کرنے والوں تو مصیبتیں آتی ہیں، صبر کیے رہیں گے، کسی بھی حالت میں صبر کیے رہیں گے، ایمان پر ڈٹے رہیں گے، اپنے عقیدے کو بچائے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو مقام ہمیں لکھا ہے دینا چاہتا ہے. اعمال میں کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس صبر کی بنیاد پر اتنا اجر دے دے گا، اسے وہ مقام و مرتبہ نصیب ہو جائے گا. جو مصیبتوں پر جو ثواب رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، جو اجر رکھا ہے اور جو بہت ساری نعمتیں رکھی ہے اللہ رب العالمین نے، جو گناہ انسان کرتا ہے اللہ رب العالمین دھو دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. معصیات جو کیے رہتا ہے بندہ، گناہ اور مصیبتیں آتی ہیں، یہاں تک کہ یہ کانٹا چبھتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کے حرص میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے، اللہ تعالیٰ جس مصیبت میں ہمیں رکھا ہے تو مصیبت میں رکھے رہا. مصیبتوں کا فائدہ ہے لیکن تمنا نہیں کرنا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا، ایک صحابی تھے بیمار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے عیادت کرنے کے لیے. تو وہ دعا کر رہے تھے اللہ رب العالمین سے، دعا کر رہے تھے اللہ تو مطلب ہمیں
اے اللہ تعالیٰ جو ہمیں تو آخرت میں جو عذاب دینا چاہتا ہے، آخرت میں جو عذاب دینا چاہتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، تو ابھی دنیا ہی میں عذاب دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی اس بیان کو سن کر کے نصیحت کی، کہا سبحان اللہ لا تطیقہ، یہ دعا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس گناہ کی سزا آخرت میں دینے کے بجائے دنیا میں دے دے تاکہ ہمارا جو گناہ ہے وہ دھل جائے، تمنا نہیں کرنی ہے۔ کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تم ایسا اگر اللہ رب العالمین وہ عذاب دینا چاہے، دیکھیے دنیا میں عذاب جو دیتا ہے اللہ رب العالمین مصیبتیں دیتا ہے وہ گناہ کے مقابلے میں نہیں ہوتے ہیں، کچھ دیتا ہے، بہت کم دیتا ہے، بہت کم دیتا ہے، آپ تصور میں نہیں لا سکتے۔ لیکن آپ یہ کہنے لگے جو آخرت میں عذاب دینا چاہتا ہے وہ عذاب دنیا میں دے دے تو ہمیں ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے، تو اس لیے دعا نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتیں دنیا میں دے دے، جو آ گئی اس میں صبر کرنا۔ اس لیے کہا دشمن سے ملاقات کی، مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے کبھی ڈٹے رہو، ڈٹے رہو اپنے مشن پر، اپنے اس پر ڈٹے رہو، دشمن سے مقابلے پر ڈٹے رہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی لا تطیقہ، اس کی تم استطاعت نہیں رکھ پاؤ گے، اگر اللہ رب العالمین کسی گناہ کو دنیا میں سزا دے دے تو تم طاقت نہیں رکھ پاؤ گے، اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ پھر کہا افلا قلت اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں تم یہ کہتے ہو، بیمار ہو گئے ہو ٹھیک ہے، بیماری پہ اجر ہے، ثواب ہے صبر کرنے پر، لیکن دعا نہیں کرنا ہے، کیوں تم یہ نہیں کہتے ہو اس کے بدلے یہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں آخرت میں عذاب دینا چاہتا ہے دنیا میں دے، اس کے بدلے یہ کہو اے اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، دونوں چیزیں بہتر اللہ سے مانگے، مانگ ہی رہا ہے تو بہتر مانگے، دنیا میں بھی بہتری اور آخرت میں بھی بہتری کی دعا مانگے۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی تو کہتے ہیں فدعا اللہ لہ، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس صحابی رسول نے، فشفاہ، اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو شفا دے دی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے مصیبتیں لاتا ہے کچھ دنوں کے لیے لاتا ہے، گناہوں کو دھو دیتا ہے، اس کے وہ گناہ جو ہم سے ہو گئے ہوتے ہیں اس کا عذاب نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ درجے ہوتے ہیں اگر اس پر بھی ہمیں صبر کر لیں تو اللہ رب العالمین دھل دیتا ہے، گناہ کو صاف کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے ایک بات یہ ہے اگر مصیبتیں آ جائیں، کوئی بیماری آ جائے، لاحق ہو جائے سماج پر، آج دیکھیے کرونا وائرس کا حملہ ہے اور لوگ مطلب خوف و ہراس میں مبتلا ہے، لیکن ہمیں ایک مومن بندے کو پہلے تو بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنی چاہیے ایسی بیماری سے ہمیں بچائے، اور اگر لاحق ہو جائے تو سب پہلے کیا ہے بیماری سے بچنے کی دعا، بیماری لاحق ہو جائے پہلے خوف نہیں ہے، خوف وغیرہ نہیں کرے انسان، اللہ سے لو لگائے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، جو کرنا چاہیے وہ کرے، اور بیماری اگر لاحق ہو جائے تو صبر کرے، اور اس حالت میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ تعالیٰ بیماری سے بھی شفا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ تھیں، انہیں بیمار ہوگی، بخار لاحق ہو گیا، تو کہنے لگی لا بارک اللہ فیہا، اس بخار میں اللہ تعالیٰ برکت نہ دے، بد دعا دے دی، بیماری کو گالی دے، ایک طرح سے بد دعا ہے، گالی ایک طرح سے۔ تو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی اس بات کو سنا تو کہا لا تسب الحمى، بخار کو گالی نہ دو، بخار کی کیا غلطی ہے، بخار کو گالی نہ دو، فإنها تذهب خطايا بني آدم، کیوں گالی نہ دو، وجہ بھی بیان فرمائی، کہا بخار کسی کو لاحق ہوتا ہے بخار، تو انسان کے جو بنو آدم کے جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے، بخار معمولی چیز ہوتی ہے، اور کوئی بخار خطرناک بھی ہوتی ہے، لیکن گالی ہمیں نہیں دینا ہے، صبر کرنا ہے۔ پھر کہا کما یذهب الکیر خبث الحدید، جیسے لوہا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ خراب چیزیں ہوتی ہیں، جب اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو خراب چیزیں نکال باہر کرتا ہے، ایسے ہی بخار جب انسان پر لاحق ہوتا ہے، بخار لاحق ہوتا ہے تو جو گناہ ہوتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے جو اسے عذاب لاحق ہونے والا ہوتا ہے، جو گناہ لاحق ہونے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو صاف کر دیتا ہے،
تو یہ بیماریوں میں ہمیں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ منہج ہونا چاہیے، یہ سمجھ ہونا چاہیے کہ بیماریاں اللہ رب العالمین جو نازل کرتا ہے یہ اس میں حکمتیں بہت کچھ ہیں، بہت حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں اس میں رکھی ہیں، اس کے پیچھے رکھی ہیں۔ اور دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ہمیں جو دعائیں کرتے رہنے چاہیے، ان دعاؤں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیماری نازل ہونے سے پہلے بھی دعا کریں، بیماری نازل ہونے کے بعد بھی دعا کریں۔ آپ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ بیماری نازل ہونے سے پہلے اگر دعا کرتا ہے تو اس میں ایک بات یہ ہے ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا جو ہے دعا کرتا ہے اگر تو بیماری جو نازل نہیں ہوئی ہے، جو چیزیں نازل نہیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، فائدہ دے دیتا ہے، اور جو چیزیں نازل ہو گئی ہیں اس سے انسان کو لوگوں کو بچا بھی لیتا ہے دعا کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو، دعا کا اہتمام کرو، دعا کو لازم پکڑو۔ صبح و شام کے اذکار ہیں اور بھی جو دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے ہیں اس کا اہتمام کریں۔ اور ایسے ہی بیماری اگر لاحق ہو جاتی ہے تو سورۃ الفاتحہ کا اہتمام کریے، رقیہ ہے ہر بیماری کے لیے، ہر بیماری کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کسی راقی صاحب کے پاس جو اسپیشلسٹ ہوں ان کے پاس جا کر کے ہی دعا کرائیں گے کورونا وائرس کا کسی اور بیماری کا تب جا کر کے شفا ملے گا، یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما علمت انہا رقیہ، کیسے آپ نے جانا یہ رقیہ ہے، سورۃ الفاتحہ یہ رقیہ ہے، بیماری میں شفا کا کام کرنے والا ہے، بیماری میں دوا کا کام کرنے والا ہے، کیسے جانا؟ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری میں شفا کا کام کرتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بھی بیماری لاحق ہوئی ہو اس کو پڑھے، بار بار اپنے پر دم کرے، اور اگر کوئی بیماری اس کے مطلب کوئی علاج نہ ہو، کوئی علاج نہ ہو اس بیماری کا، تب بھی آپ اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ مکہ میں تھا، بیمار پڑ گیا، وہاں ڈاکٹر نہیں ملا، ڈاکٹر نہیں تھا کوئی، بیمار پڑ گیا، کہتے ہیں میں نے سورۃ الفاتحہ کا اہتمام کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھ پڑھ کر کے دم کرتا رہا، اللہ رب العالمین نے مجھے اس کی برکت سے شفا دے دی، خود پڑھا۔ تو یہ اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے بیماری نازل ہو جانے کے بعد، بیماری نازل ہونے سے پہلے، بیماری نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے، دین اسلام نے دونوں چیزیں سکھائی ہیں۔ بیماری نازل ہونے کے بعد تو ہر کوئی ڈاکٹر بھی علاج کرتا ہے، لیکن بیماری نازل ہونے سے پہلے علاج کیا ہے؟ دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مشکلات آتے ہیں تبھی دعا کرتا ہے، اس سے پہلے نہیں دعا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو الگ ہو جاتا ہے، اعراض کرنے لگتا ہے، پہلو تہی اختیار کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ مصیبتیں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے، مانگتا رہے، بیماری سے بچنے کی، خوف سے بچنے کی، اور بھی جو اللہ رب العالمین نے آزمائشیں رکھا ہے دعا کرتا رہے۔ آ گئی تو کرے گا ہی، ہر کوئی کرتا ہے، مرتا کیا کرے گا؟ کچھ نہ کچھ بچنے کے لیے راہ نکالے گا ہی، لیکن آنے سے پہلے بھی اللہ رب العالمین سے جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی مومن کی نشانی ہوتی ہے، اور منافقین کی نشانی، دنیا پرستوں کی نشانی یہ ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی جب نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اعراض کرنے لگتا ہے، مست ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں، جب مصیبتیں آتی ہیں اس پر لمبی لمبی دعائیں کرتے رہتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتے رہتا ہے۔ تو ایسا یہ منافقین کی نشانی ہے، جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی نشانی ہے۔ یہ اپنے مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے، اور اللہ رب العالمین نے جو دعائیں اور سکھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس کو بھی پڑھتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من البرص، برص کی بیماری سے اللہ رب العالمین ہم پناہ مانگتے ہیں تجھ سے، والجنون، جنون کی بیماری، پاگل پن کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے، والجذام، کوڑ کی بیماری سے، ومن سیء الاسقام، اور جو بدترین بیماریاں ہیں اللہ رب العالمین سے بھی بچے۔ یہ دعا ہے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ دیکھیے جب بیماری آ جائے اللہ رب العالمین پر توکل رکھے، سمجھے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور صحیح علاج کرے، صحیح علاج کی طرف راغب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیماریاں نازل کی ہیں اور کہا دوائیں بھی نازل کی ہیں، کچھ دوائیں معلوم نہیں کر پاتے ہیں لوگ، سائنسدان لوگ، ان میں یہ نصیحت ہوتی ہے ان کے لیے کہ دیکھیے تم عاجز ہو اللہ کے سامنے، دوائیں ہیں لیکن تم نہیں سمجھ پا رہے ہو،
جو بھی بیماری نازل کرتا ہے، دوائیں بھی نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن انسانوں کی کم عقلی ہے، کمزوری ہے. دیکھیے کمزور کتنا ہے انسان اللہ کے سامنے، نہیں سمجھ پاتا اس کا علاج کیا ہے. کتنے دن ہو گئے، لیکن اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بیماریاں نازل کرتا ہے تو دوائیں بھی نازل کرتا ہے. جو جس چیز کی دوا ہمیں معلوم ہو گئی یا لوگوں کو معلوم ہے، کہا تداؤ ولا تداؤ بحرام، حرام چیزوں سے دوا نہیں کراؤ، لیکن حلال جو دوائیں ہیں اس سے دوا کرو، علاج کرو. یہ تمہارا یہ اپنا کام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ مشکلات ہمارے اوپر آئی ہیں یا آتی رہتی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس میں سے بات قدمی کی توفیق دے، اور جو اللہ رب العالمین ہمیں آزمانا چاہتا ہے ان مشکلات کے ذریعہ، اللہ رب العالمین ان مشکلات میں اور آزمائش میں ہمیں کامیاب بنائے. ہمارا جب تک دنیا میں زندہ رہنا ہے اللہ رب العالمین میں اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، اسلام پر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.